اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ رب تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جو اس دنیا کو پیدا کرنے والی ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری رب تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی، اور رب تعالیٰ نے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والی ذات رب ذوالجلال ہی کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک ان تمام انبیاء کو جو بھی حسن و کمال ملا، جو بھی حسن و جمال ملا، جو خوبیاں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ اسی نے عطا فرمائی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو بھی جو رب تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا، پیارے محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، پیارے محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو کمال عطا فرمائے، وہ سب کے سب رب تعالیٰ نے ہی عطا فرمائے۔ اگر رب تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، اور آپ کے حسن کی مثال دنیا بیان کرتی ہے کہ جب حسن یوسف دیکھنے کے لیے عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں زلیخا نے چھری دے دی اور کچھ کاٹنے کے لیے دے دیا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہو کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو آپ سوچئے حسن یوسف کا کیا عالم ہوگا، لیکن شاید خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آتے، وہاں تو حسن پر انگلیاں کٹ گئیں، یہاں پر تو پیارے محبوب کا نام آتا ہے جانے نچھاور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کو سوچئے کیسا حسن ملا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس شان کا حسن ملا، اس شان کی خوبصورتی ملی، تو پیارے محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہوگا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرے زیبا بھی رب تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما دی، قسم ارشاد فرما دی، وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے جلوہ زیبا کی قسم۔ اب سوچئے پیارے محبوب علیہ السلام کے حسن کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ رب تعالیٰ قسم ارشاد فرما دے، تو سوچئے پیارے محبوب علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی تو ایڑیوں میں اتنا کمال ہے کہ شب معراج جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو سوتا دیکھ کر، آرام فرما دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں، ہاتھ سے اٹھاؤں تو بے ادبی نہ ہو جائے، آواز سے اٹھاؤں تو بے ادبی نہ ہو جائے، ایسا کیا عمل اختیار کروں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہو جائیں، اور نیند سے بیدار ہو جائیں تو پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں، یا رسول اللہ آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے چہرے زیبا بھی دیکھا ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بھی دیکھا، پیارے محبوب علیہ السلام کے قدم اتنا بھائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے محبوب علیہ
سوچئے تو صحیح، جب ایڑی میں اتنا کمال ہے، پیارے محبوب کے قدم میں اتنا کمال ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرہ زیبا میں کیا کمال ہوگا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا، پیارے محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، تو پیارے محبوب علیہ السلام کے حسن میں ایسا گم ہوئے۔ آپ اگر گاؤں گوٹھ میں جائیں، وہاں کی خوبصورتی اور ہے، وہاں کی ہریالی دیکھ کر، وہاں کی وادیاں دیکھ کر، وہاں کی نہریں دیکھ کر، پہاڑ پر جائیں تو وہاں کی آبشار دیکھ کر، اگر کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر برف برستی ہو تو ایسے مقام پر جا کر انسان کی آنکھیں کھل جاتی اور دیکھتے کا دیکھتے ہی رہ جاتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیسا حسن عطا فرمایا۔ تو سوچئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، ملاحظہ فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چاند کی بھی زیارت کی ہے، چاند کو بھی دیکھا ہے کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، چاند اتنا خوبصورت ہے، سورج کی روشنی سے تو گرمی تو نکلتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن چاند جب اپنی چوتھی چاند کی حیثیت تک پہنچتا ہے اور جب وہ چوتھی کا چاند بن جاتا ہے تو آج بھی جو گاؤں گوٹھ کے علاقے ہوتے ہیں نا، اس میں صبح کا موسم ہو جاتا ہے، اس میں روشنی روشنی ہو جاتی ہے، چاند میں اتنی خوبصورتی، اور چاند میں خوبصورتی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ یہ ساری خوبصورتیاں دیکھنے کے باوجود پیارے محبوب علیہ السلام کے حسن پر قربان ہو جائے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے 14 رات میں سرخ لباس زیب تن فرمایا، سرخ دھاری دار لباس زیب تن فرمایا۔ اب انسان بہت خوبصورت ہونا، اور اگر کوئی خوبصورت لباس میں ہو لے تو پھر اس کی خوبصورتی کا عالم ہی کچھ اور رہتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام رات میں تشریف لاتے ہیں، ایک طرف چودھری کا چاند ہے کہ پورے عالم کو روشن کر رہا ہے، اس کی روشنی بکھری ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظر حضور کو دیکھتے ہیں، ایک نظر حضور کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر چاند کو دیکھتے ہیں، گویا کہ ایک نظر آمنہ کے چاند پر ہے اور ایک نظر آسمان کے چاند پر ہے۔ اب بندہ جب دو ایسی چیزیں دیکھ لینا کہ جس پر نظریں ٹک رہی ہوں اور فیصلہ بھی کرنا ہو کہ جناب ان دونوں میں خوبصورتی کس میں زیادہ ہے، ان دونوں میں کمال کس میں زیادہ ہے، اب ایک چیز کو تو منتخب کرنا ہی ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، فیصلہ تو کرنا ہے نا، کوئی ایک ہی خریدنی پڑے گی بھائی، آپ کو جو اچھی لگے گی آپ اس کا انتخاب کریں گے، خرید کر لے آئیں گے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام 14ویں رات میں ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب کا جلوہ زیبا بھی دیکھتے ہیں، آسمان کے چاند کو بھی دیکھتے ہیں، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس چاند کو بھی جو خوبصورتی ملی ہے وہ میرے محبوب کے صدقے ملی ہے۔ تو جب میرے محبوب کے صدقے اس چاند کو خوبصورتی ملی ہے تو میرے محبوب سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام سے زیادہ حسین اور خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا پیارے محبوب علیہ السلام کا یہی حسن تھا، پیارے محبوب علیہ السلام کو جو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں، ان کی نظریں جمی کی جمی رہتی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پیارے محبوب علیہ السلام کو جب دیکھتے تھے، جب دیدار کرتے تھے تو آنکھ جھپکانا بھول جاتے تھے. آج تو ہماری بار بار پل کے چھپک رہی ہے نا. پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں اور آنکھیں وہیں رکی ہوئی ہیں، پلک جھپک ہی نہیں رہی ہے. پیارے محبوب علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے، جب مجھے دیکھتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہی بھول جاتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا، پیارے کیا بات ہے، جب ہمیں دیکھتے ہو تو اپنی آنکھیں بند کرنا بھول جاتے ہو؟ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کو دیکھنے کا، آپ کو زیارت کرنے کا، آپ کی دید کرنے کا مزہ ہی ایسا آتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے دیدار میں مزہ ہی ایسا ہے کہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں تو پھر اپنی آنکھوں کو بند کرنا بھول جاتے ہیں. اسی لیے تو صحابہ رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے نہیں فرما دیا. اور صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کو رب تعالیٰ نے ایسا حسن دیا ہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. رب تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن دیا ہے. پھر دل میں بات آتی ہے نا کہ یار تو نے نہیں دیکھا نا، کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسا حسین تو ہوگا نا کہ جو حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین ہو. لیکن ذہن میں آنے والے گویا کہ اس وسوسے کو ایسا دور فرمایا اور فرمانے لگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو ایسے حسین ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آدھی خان برما دی بھائی، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا تو میں اس سے بڑھ کر حسن و جمال والا کیسے دیکھ سکتا ہوں. آپ سوچئے پیارے محبوب علیہ السلام کا ایسا حسن ہے، ایسا حسن ہے انسان دیکھتے ہی رہ جائے. پیارے محبوب علیہ السلام کی اگر حسن کو سمجھنا ہو تو مدینے جانے والا سمجھ جاتا ہے، مدینے جانے والا سمجھ جاتا ہے. آج دنیا گنبد خضرا کو دیکھ کر اشک بار ہو جاتی ہے، سنہری جالیوں کو دیکھ کر اشک بار ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو مدینہ عطا فرمایا ہے کتنا پیارا ہے، کتنا حسین ہے. آپ جائیں گے نا، اب مکے بھی جائیں گے، مدینے بھی جائیں گے، لیکن آپ خود یہ فیصلہ کریں گے. لیکن الحمدللہ مکہ پاک کو بھی جو رب تعالیٰ نے رتبہ دیا وہ بھی محبوب کے صدقے ملا. لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ رب تعالیٰ شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم ارشاد نہ فرماتا. اگر اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں تو اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما رہے ہیں. آپ یقین کیجئے شہر مکہ میں پیارے محبوب علیہ السلام کی جو جائے ولادت ہے، جس گھر میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آج بھی اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار نصیب کریں. جب آپ اس پیارے محبوب علیہ السلام کی جائے ولادت کو دیکھنے جائیں گے تو وہاں بھی بڑا کیف و سرور ہے. وہاں اگر آپ یہ تصور لے کر جائیں نا، ہم ماہ ربیع الاول میں ایک کلام خصوصیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، اٹھو بے سہارو سرکار آ
مکہ پاک میں وہی آمینہ کا گھر موجود ہے. اگر آپ کے کلام پڑھتے پڑھتے جائیں گے نا تو اس کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. پھر پیارے محبوب علیہ السلام کے اس مکان عالی شان کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا. ہم تو مانگ نہیں تو گئے وہاں پہ, سرکار علیہ السلام کا صدقہ تو لینے گئے, اور جب یہ کلام پڑھتے پڑھتے یہ تصورات جمع کر کہ یہ وہی مکان عالی شان ہے کہ جس مکان عالی شان میں پیارے محبوب علیہ السلام جب تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے آسمان سے چاند تاروں کو اتنا قریب فرما دیا تھا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی میری روشنی ہو گئی مکان میں کہ اتنی روشنی پھیلی کہ میں اپنے گھر میں مکہ پاک میں موجود تھی لیکن ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی. اتنا رب تعالیٰ نے نور بکھیر دیا. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں رب تعالیٰ نے اتنا نور داخل فرمایا, اور پیارے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے, آپ کے استقبال کے لیے رب تعالیٰ نے جنت سے جنتی حوروں کو بھیجا, جنتی اور پاکیزہ عورتوں کو بھیجا. اب سوچیے وہ کتنا بابرکت گھر ہوگا, کتنا کمال والا گھر ہوگا. اگر یہ تصورات لے کر پیارے محبوب علیہ السلام کے اس مکان عالی شان کو دیکھنے جائیں گے, اور بزرگوں نے لکھا یہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی ہے. جس جگہ پر آقا دو جہاں تشریف لائے ہوں اس جگہ پر دعا کیسے رد ہو سکتی ہے. اس لیے پیارے محبوب علیہ السلام مکہ پاک میں تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی. تو اب پیارے محبوب علیہ السلام جب مدینہ پاک میں ہیں تو رب تعالیٰ مدینہ پاک سے کتنا پیار فرماتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے مدینہ میں اتنا حسن ہے, اتنی خوبصورتی ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, گنبد خضرا پڑھنا, آپ مکہ شریف جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے مسجد حرام میں لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے, روشنی روشنی ہے. خانہ کعبہ میں بھی روشنی بکھیر رہے, وہاں سے نور نکل رہا ہے. لیکن آپ جب مدینہ پاک جائیں گے گنبد خضرا کو دیکھیں گے, ڈائریکٹ گنبد خضرا پر کوئی لائٹ نہیں, کوئی لائٹ نہیں. لیکن واللہ آپ رات کے عالم میں دیکھیں گے آپ کو گنبد خضرا پر نور ہی نور نظر آئے گا. اور جو تصویریں میں نے موبائل میں لی نا گنبد خضرا کی, اس میں یہ چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے. جناب لائٹنگ چاروں طرف ہے, سائیڈوں میں ہے, صحن میں لائٹ پڑ رہی ہے, گنبد خضرا پر کوئی لائٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی محبوب کا گنبد جگمگا رہا ہے. سارے محبوب علیہ السلام کا گنبد جگمگ جگمگ کر رہا ہے. یہ وہی حسن مصطفیٰ کا علم ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا وہ حسن, وہ خوبصورتی آج بھی گنبد خضرا کی نسبت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے. اسی لیے تو پیارے محبوب علیہ السلام کا جو بھی غلام جاتا ہے نا, وہ گنبد خضرا کا حسن دیکھ کر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے, کاش کریم آقا علیہ السلام جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی اپنا دیدار بھی کروا دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ویسے تو خواب میں پیارے محبوب علیہ السلام کا جلوہ دیکھا ہی تھا, دیدار کیا ہی تھا, لیکن امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ پاک گئے تو دل میں تڑپ ہوئی, کاش آقا علیہ السلام ان جاگتی آنکھوں سے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے. آپ نے کلام لکھا اسی عالم میں, اسی خواہش میں کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنا دیدار عطا فرما دے. اور حدیث پاک ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, میرے روح میں شیطان نہیں آ سکتا. اور پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے وہ حقیقت میں بھی دیکھے گا, ان قریب مجھے وہ حقیقت میں بھی دیکھے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر تھے, دیدار نہیں ہو رہا تھا, وہ کہتے ہیں نا عشق کی آگ کو بڑھایا بھی جاتا ہے, عشق کا امتحان بھی دیا جاتا ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں محبت میں اپنے اس عاشق کا امتحان لے رہے تھے کہ کتنی تڑپ بڑھتی ہے. چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام لکھا
فرمایا وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آپ نے کلام لکھتے دیدار نہیں ہو رہا، اپنی سفر آخرت کو بھی بیان کر دیا کہ 4 جاتے ہیں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ قبرستان میں 5 بندے جاتے ہیں، 4 مردے کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، 5واں مردہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک کو چھوڑ کر آتے ہیں 4 واپسی آ جاتے ہیں۔ آپ اس انداز کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آخر میں بیان فرماتے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تیرا دنیا میں نام ہے نا، تجھے لوگ مفتی کہتے ہیں نا، تجھے لوگ علامہ کہتے ہیں نا، تجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، تجھے لوگ امام کہتے ہیں نا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ کہنے لگے کتوں کی مثال کو، جس طرح کتے پھر رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، تو بھی ایک کتا ہے، تیری بات کوئی کیوں پوچھے۔ یہ جب فرمایا نا تو یوں سمجھیے کہ آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جیسی ہی یہ عاجزی و انکساری پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کی، سنہری جالوں کے سامنے اپنی آنکھوں کو اٹھایا تو پیارے محبوب علیہ السلام حقیقت میں اپنے دیدار سے مشرف فرما گئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا حسن و جمال یہ ہے کہ مدینہ پاک کو دیکھ کر پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کو حقیقت میں حاصل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے صدقے ہمیں بھی ایک کاش پیارے محبوب علیہ السلام کا خواب میں جلوہ زیبا نصیب ہو جائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ میرے گھر روشنی تو ہوگی، ساتھ میں اور کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں نا، تو یہ وہ خواب نہیں ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ خواب میں آپ سونے کی وادیاں دیکھیں، جب اٹھیں گے تو حال میں خاک بھی نہیں ہوگی، سونا تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام خواب میں بھی جب تشریف لائیں گے نا تو ہمارا گھر روشنیوں سے پر نور ہو رہا ہوگا۔ تو فرمایا میرے تم